دوستوں، ایک گاؤں میں ایک بنیا بھی رہا کرتا تھا جس کی ایک دکان بھی تھی جہاں سے لوگ اپنی روزمرہ کی ضروریات کا سامان لیا کرتے تھے اور ضرورت پڑنے پر بنیا سے قرض بھی لے لیا کرتے تھے اور پھر بنیا ان کی گردن پر سوار ہو کر انہیں سود و بیاج میں پھنسا کر اپنی چکی میں پیستا تھا۔ گاؤں کے عقلمند افراد تو بنیا کے ان ہتھ کنڈوں سے بچ جاتے تھے، سادہ لو افراد ہی اپنی معاشی ضروریات کے باعث بنیا کے چنگل میں پھنس جاتے تھے۔ ان میں سے ایک رحمو کسان تھا جو اپنی کم آمدن اور بیوی کی بیجا فرمائشوں کے باعث اکثر بنیا کا مقروض رہتا تھا۔ رحمو کی بیوی اپنے شوہر کی آمدن کے بجائے اپنی فرمائشوں کا ڈول ڈالے رکھتی تھی، جن کی بنا پر رحمو اکثر پریشان رہا کرتا تھا۔ ایک دن رحمو کی بیوی نے رحمو سے فرمائش کی کہ اس کا دل حلوہ کھانے کا کر رہا ہے۔ خدا خدا کر کے رحمو نے بنیا کا ادھار چکایا۔ بیوی کی بات سن کر رحمو پریشان ہو گیا اور اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر رحمو کی بیوی غصے میں آ گئی اور اس سے لڑنے لگی۔ بیوی کی لڑائی سے تنگ آ کر رحمو بنیا کی دکان سے سامان لینے چل پڑا۔ رستے میں اسے ایک پڑوسی ملا جس نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ رحمو نے بتایا کہ وہ بنیا کی دکان سے سامان ادھار لینے جا رہا ہے۔ اپنے پڑوسی کو بتا کر وہ بنیا کی دکان پر پہنچا۔ بنیا رحمو کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ اسے ادھار چاہیے۔ بنیا کو تو رحمو جیسے افراد کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ بنیا نے فوری مصنوعی مسکراہٹ کو سجایا اور رحمو سے پوچھا کہ اسے کیا چاہیے۔ رحمو نے اسے حلوے کا سامان بتایا جس میں بہت سارے میوہ جات کی بھی ضرورت تھی۔ بنیا نے کہا کہ سامان تو میں دے دوں گا مگر اصل رقم سے دگنا دینا پڑے گا۔ رحمو اپنی بیوی کی چک چک سے پریشان تھا۔ اس نے بنیا کی بات پر حامی بھر لی اور سامان لے کر اپنے گھر کی جانب چل پڑا اور سامان لا کر بیوی کے ہاتھ میں دھر دیا۔ بیوی نے بہت سارا حلوہ بنایا اور پورے محلے میں بانٹا۔ مفت کا حلوہ کھا کر سب نے رحمو کی بیوی کی بہت واہ واہ کی اور رحمو کی بیوی کے انا کے غباروں میں اور ہوا بھر گئی۔ چند دن بعد بنیا نے رحمو سے رقم کا تقاضا شروع کر دیا۔ رحمو کے حالات ایسے تھے کہ وہ بنیا کا قرض واپس کر پاتا۔ وہ بنیا سے کچھ دن کی مزید مہلت مانگ لیتا تھا، مگر جب کافی مہلتیں دینے کے بعد بھی بنیا کی رقم کی واپسی کی کوئی شکل نہ نکلی تو بنیا نے یہ معمول بنا لیا کہ وہ رحمو کے گھر آتا اور شور شرابہ کرتا۔ رحمو مارے شرمندگی پورے گاؤں میں سر جھکائے گھومتا رہتا۔ پریشانی میں کھیتوں سے اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا کہ اسے اپنا وہی پڑوسی ملا۔ پڑوسی نے کہا کہ میں اسی وقت کے لیے تمہیں سمجھاتا تھا، اور پڑوسی نے اپنی جیب سے بنیا کی رقم رحمو کو دے دی کہ وہ بنیا کو اس کا ادھار واپس کر کے بے عزتی سے بچ سکے۔ رحمو اپنے پڑوسی کے اس عمل سے بہت خوش ہوا اور اس نے سوچ لیا کہ اب اپنی بیوی کی کوئی بیجا فرمائش پوری نہیں کرے گا۔ نفس کو کھانے کے وعدے پر ٹالنا بنیا کو پیسے کے وعدے پر ٹالنے سے کہیں آسان کام تھا۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی سٹوری؟ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔